السلام علیکم، جیو نیوز کے ساتھ میں ہوں رضا زیدی اور میں ہوں حفصہ چوہدری۔ بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، اسلام آباد، لودھراں، چیچا وطنی اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں سحری میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پنڈی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ میں آج آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ قلات، مالاکنڈ، کوہاٹ، گلگت بلتستان میں بھی بارش ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں موسم شدید گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ آزاد کشمیر کے ضلع نکیال میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ پنجاب کے ضلع چیچا وطنی میں بھی صبح سویرے ہونے والی بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے دوران بعض علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل رہی۔ زرعی ماہرین کا کہنا ہے بارش سے گندم کی کھڑی فصل کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ضلع بدین میں چلنے والی تیز ہوا نے گرمی کی شدت کم کر دی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے محمد حنیف زئی۔ مئی کا مہینہ تو عام طور پر گرمی کا مہینہ ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی موسم کافی بہتر ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ روزے خوشگوار گزر رہے ہیں تو بے جانا ہوگا۔ یہاں آمد رمضان کے ساتھ ہی ضلع بدین کے تمام دیہی، شہری اور شہری علاقوں میں جو تیز ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ اب بھی جاری ہے، اور دن کے اوقات میں چلنے والی تیز ہواؤں نے یہاں گرمی کی شدت کو کافی کم کر دیا ہے۔ سورج البتہ ہے، لیکن تیز ہواؤں کے سبب سورج کی تپش کافی کم ہو گئی ہے۔ ان تیز ہواؤں کے ساتھ اب مٹی کی گرد بھی کافی کم ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں یہاں پر ہلکی بوندا باندی ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں مٹی کافی حد تک بیٹھ گئی تھی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ روزہ داروں کے لیے روزے کافی اچھے گزر رہے ہیں تو یقیناً اسی طرح ہوگا، اور یہ معتدل موسم روزہ داروں کے لیے بھی آئیڈل بنا ہوا ہے، اور روزے کا رجحان بھی یہاں پر کافی پایا جاتا ہے۔ یوں 24 گھنٹے یہاں ضلع بدین کے تمام علاقوں میں تیز ہواؤں کا سلسلہ ماہ رمضان کے دوران جاری ہے۔ دیگر اہم خبریں شامل کریں، آپ کو بتائیں وزارت خزانہ کا کہنا ہے IMF سے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ مذاکرات آج اور کل بھی جاری رہیں گے۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF سے مذاکرات آج اور اتوار کو بھی جاری رہیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے IMF وزارت خزانہ سٹاف لیول معاہدے کا مسودہ تیار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم افراط زر کے معاملے پر IMF کی شرائط میں نرمی چاہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے ٹیکس وصولی ہدف کم کرنے کے لیے IMF کو راضی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ٹیکس استثناء سے متعلق بھی IMF سے مزید رعایت لی جائے۔ IMF سے معاہدے کے بارے میں جو اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق معاہدے کے مطابق ملک میں نئے ٹیکسز لگیں گے۔ ڈالر پر حکومتی کنٹرول ہٹانے کی بھی تجویز ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ IMF سے جلد 3 سالہ قرض معاہدے کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان شرائط مان گیا تو معاہدے کے تحت پاکستان کو 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کا قرض ملنے کی توقع ہے۔ قرض معاہدے کی شرائط کے مطابق بجٹ میں 700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جائیں گے۔ توانائی سمیت متعدد شعبوں میں سبسڈی ختم کی جائے گی۔ شرح سود 12% تک لائی جائے گی۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں سال میں 2 مرحلوں میں بڑھائی جائیں گی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز گل کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا۔ دونوں جماعتوں کی حکومتوں میں 50 ارب ڈالر تک کا قرضہ لیا گیا۔ IMF سے معاہدہ گزشتہ حکومتوں کی کرتوتوں کی وجہ سے کرنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان جلد قرضوں سے جان چھڑا کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ایک دم 2008 میں 7.2 بلین لیا گیا۔ یہ بلاول بھٹو صاحب، المعروف بلاول بھٹو صاحب جو ہے ان کی گورنمنٹ تھی اس ٹائم پہ۔ ہمیں مجبوراً IMF کے پاس کیوں جانا پڑ رہا ہے؟ اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ جب پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں آئی تو 45 بلین تھی، مشرف صاحب یہ لائبلٹی چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے جب لون لیے تو 45 سے بڑھا کے وہ 61 بلین پہ لے گئے، اور اس کے بعد جب نون لیگ آئی تو نون لیگ وہ قرضے بڑھا کے 93 بلین تک لے گئی۔ سابق وفاقی وزیر ریونیو ہارون اختر نے کہا ہے کہ اگر بینکوں کی شرح سود اور گیس بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی تو معیشت مزید بیٹھ جائے گی۔ جیو نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا افسوس ہے کہ اب عالمی قوتیں ہماری معیشت کو کنٹرول کریں گی۔ ہارون اختر نے چین سے تجارتی معاہدے پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ٹیکنالوجی کے باوجود معاشی میدان میں چین کا مقابلہ نہیں کر سکا، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان
ایک ایسی ایرا میں انٹر کر رہا ہے جہاں there will be bad news for the economy. ہم ایک ایسے ٹریپ میں پھنس گئے ہیں جس سے اب جلدی باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ پچھلے چند ماہ کی کچھ غلط فیصلے اور کچھ ناسمجھیوں کی وجہ سے ہم یہاں پھنسے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ ایک فینٹیسی ہے کہ آپ اس اکانومی سے اور اس سیٹ اپ سے جو 3900 بلین مشکل سے کلیکٹ کرے گا، پچھلے 8 مہینے سے نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے، اس سے آپ 700 ارب اور نکال لیں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم یہ جو ایس آر اوز ہے، ایگزمپشن ہے، ایلیٹ ایگزمپشنز ہے، یہ غلط چیز ہے. جو ایگزمپشن دی گئی تھی اس کا مقصد یا ایکسپورٹ بڑھانا تھا یا اس سیکٹر کو انکریج کرنا تھا. آئی تھنک they have missed the boat. I think ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روٹ پرابلم کیا ہے. To answer your question, there is no way on earth that this economy and this setup will generate another 700 billion. آپ لگائیں گے, there will be resistance. اکانومی جو بیٹھی ہے اور بیٹھ جائے گی. آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھائیں گے, یہ اکانومی اور بیٹھ جائے گی. بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے, گیس کی قیمتیں بڑھائیں گے اور روپیہ ڈیویلیو ہوگا. اٹ از ڈیزاسٹر فار دی اکانومی. اور ہم نے اپنی اکانومی جو مینوفیکچرنگ سے چھوڑ کے امپورٹ بیس کی ہے بیکاز آف دا فری ٹریڈ اگریمنٹس. ہم نے اب اسٹیج 2 فری ٹریڈ اگریمنٹ کیا ہے. آپ اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر کو خیر بات کہہ دیں. اور مجھے افسوس اس چیز کا ہے کہ اب انٹرنیشنل قوتیں ہماری اکانومی کو کنٹرول کریں گی. چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی نے کہا کہ ٹیکس گزاروں کا احترام اور ٹیکس نہ دینے والوں کو ٹیکس سسٹم میں لانا ان کی ترجیحات ہیں. چیئرمین ایف بی آر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی 30% سے زائد اکانومی غیر دستاویزی شکل میں ہونے کا اندازہ ہے, جسے دستاویزی شکل میں لائیں گے. انہوں نے کہا کہ بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے سے پہلے متعلقہ اداروں کو آگاہ کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. میری پرائرٹی جو ہے وہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کا احترام کرنا ہے, اور وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس کے سسٹم میں لانا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آج یہ بھی کہا ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کے مختلف معاملات میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور آخری ریکورس یہ ہوتا ہے کہ اس میں بینک اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں ان کا. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ بینک اکاؤنٹ فریز کرنے کا قانونی رائٹ تو موجود ہے بالکل, مگر اس سے پہلے سے انٹیمیٹ کریں. اس آدمی کو انٹیمیٹ کریں, اس کے سی ای او کو بلائیں, اسے بتائیں کہ ہم آپ کے اکاؤنٹ فریز کرنے والے ہیں. بہتر ہے کہ اس کو اگر اکاؤنٹ فریز کرنے سے پہلے ایف بی آر کے چیئرمین سے اپروول لے لیں. اگر اس کے بعد ہم اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں گے ابھی فار دا ٹائم بینگ, ہم اس کو تھوڑا سا اپنے سسٹم کو دیکھتے ہوئے, تو پہلی بات تو پاکستان کی انڈاکومنٹڈ اکنامی ہے, اس کو ڈاکومنٹ میں لائیں. جب انڈاکومنٹ اکنامی ڈاکومنٹ میں آئے گی تو آٹومیٹکلی ٹیکس کا بیس بڑھے گا. 700 بلین روپیز کی نئی ٹیکسیشن ہے. دیکھیں وہ تو جو فائنینس پروپوزل فائنینس ہوں گے وہ دیکھیں گے, اس میں جو بھی ہوگا, جو بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوگا, جو ہمارے لیے وہی کریں گے. اسی چیز کو نہیں کریں گے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کرنا ہے, میں نے نہیں کرنا ہے. حکومت نے سیکرٹری خزانہ یونس ڈھاگا کو سیکرٹری ریونیو کا اضافی چارج بھی دے دیا ہے. یونس ڈھاگا اس وقت سیکرٹری خزانہ کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ بجلی مہنگی, گیس مہنگی ہے, احساس ہے کہ مہنگائی ہے, احساس ہے کہ ہمارے لوگ مشکل میں ہیں. راولپنڈی میں اسپتال کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. اس لیے قرضے چڑھ گئے. ان کا کہنا تھا کہ قیمت نہ بڑھاتے تو پہلے چڑھے ہوئے قرضے اور بڑھ جاتے. تھوڑی دیر قوم کو مشکل سے گزرنا ہوگا, آپ مطمئن ہو جائیں, اس مشکل وقت سے ہم گزر جائیں گے. سیکرٹری اطلاعات نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیر اعظم کی تقریر پر رد عمل. کہا عمران صاحب پھر وہی جھوٹے اور لارے. عمران صاحب مشکل وقت تو آپ جیسے نالائق اور نااہل حکمران کی وجہ سے آیا ہے. عمران صاحب عوام کو بتاتے کہ آئی ایم ایف نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدے طے کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران صاحب عوام کو بتاتے کہ صرف 9 ماہ میں آپ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی ہے اور ترقی کی شرح آدھی ہو گئی ہے. عمران صاحب بتاتے کہ آپ کی نالائکی کی وجہ سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑ رہا ہے اور عوام دشمن شرائط مانی جا رہی ہیں. عمران صاحب لوگوں کے پاس روٹی ہوگی تو صحت بھی ہوگی. عمران صاحب بتاتے کہ آپ اور آپ کی ٹیم میں آئی ایم ایف کے ساتھ عوام کے حق میں معاہدہ طے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی, اس لیے آئی ایم ایف کی ٹیم بھرتی کرنی پڑی.
پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے عمران خان کی تقریر پر رد عمل میں کہا کہ مہنگائی کا سارا الزام پچھلی حکومتوں پر دھر کر انقلابی حکومت اپنی نااہلی نہیں چھپا سکتی. شہری رحمان نے کہا کہ IMF کو ملک کے خزانے کی چابیاں تھمائیں تو مہنگائی ہونا ناگزیر ہے. یوٹیلیٹی سٹور خالی اور سستا بازار مہنگا بازار بن چکا ہے. عوام اس حکومت سے سخت مایوس ہو چکے ہیں. وہ دن دور نہیں جب لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر ہوں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے کہا ہے کہ ایران پر موجودہ امریکی پابندیوں کے پیش نظر ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر کام جاری نہیں رکھ سکتا. انٹر اسٹیٹ گیس سسٹمز کے مینیجنگ ڈائریکٹر مبین سولت نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس حوالے سے ایران کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس ایران کے لیگل نوٹس کے لیے اگست تک وقت ہے اور امید ہے کہ ایرانی حکام کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے گا. اس سے پہلے فروری میں ایران نے باضابطہ طور پر پاکستان کو نوٹس جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر پاکستان نے مقررہ وقت میں اپنے علاقے میں پائپ لائن نہیں بچھائی تو ایران عالمی ثالثی عدالت سے رجوع کرے گا. خبر دیں آپ کو، پاک افغان بارڈر پر ڈرون حملہ ہوا ہے. 5 افراد مارے گئے ہیں. ذرائع کے مطابق ڈرون حملہ افغان حدود لمن کے علاقے میں کیا گیا ہے اور ایک مکان پر یہ کیا گیا ہے. ڈرون طیارے نے ایک گھر پر 2 میزائل فائر کیے ہیں. ذرائع کے مطابق مارے جانے والوں میں حافظ گل بہادر گروپ کا کمانڈر اسد اللہ عرف سنگری بھی شامل ہے. ڈرون حملے میں مارے جانے والے تمام افراد کا تعلق حافظ گل بہادر گروپ سے ہے. سرگودا میں افطاری اور سحری کی اطلاع شہریوں کو دینے کے لیے آج بھی 100 سالہ پرانا اور روایتی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. سائرن بجانے کے علاوہ شہر کی مرکزی جامع مسجد میں لوہے کے پائپ میں بارود بھر کر دھماکہ کیا جاتا ہے. دھماکہ سن کر روزہ دار سحری اور افطاری کرتے ہیں. رپورٹ کریں گے ملک محمد اصغر. شہر کی مرکزی جامع مسجد بلاک نمبر 1 کی انتظامیہ سال ہر سال سے افطاری اور سحری کی اطلاع شہریوں کو دینے کے لیے بارود کا ایک گولہ فضا میں پھاڑتے ہیں. اس گولے کے دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر دور تک سنائی دی جاتی ہے. یہ گولہ بجتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، اس سے ہم اپنا روزہ افطار کرتے ہیں. گولہ بجانے کے لیے ایک لوہے کا پائپ استعمال کیا جاتا ہے جس میں بارود سے بھرا گولہ فضا کی طرف رخ کر کے اسے آگ لگا دی جاتی ہے. یہ طریقہ کار گزشتہ 100 سال سے زائد عرصہ سے اختیار کیا جا رہا ہے. دھماکہ خیز مواد سحری اور افطاری کے وقت ایک مرتبہ پھاڑا جاتا ہے. جبکہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے تو خوشی سے شہر میں بارود کے کئی دھماکے کیے جاتے ہیں. سرگودا پورا اس گولے کی آواز پر روزہ افطار کرتے ہیں اور روزے کی آواز پر روزہ بند کرتے ہیں. سرگودا میں دھماکہ خیز گولہ بجانے کے ساتھ ساتھ سائرن بھی بجایا جاتا ہے. اس سائرن کی آواز بھی میلوں دور تک سنائی دی جاتی ہے. کیمرہ مین ظہیر خان کے ساتھ ملک محمد اصغر، جیو نیوز، سرگودا. ابھی خبر شامل کریں. کراچی واٹر بورڈ کا PIDC پل کے قریب واٹر ہائیڈرنٹ پر چھاپا. ہائیڈرنٹ اور کنووں کی تعمیرات گرا دی گئیں. ترجمان واٹر بورڈ کے مطابق بڑے بڑے کنووں میں پانی جمع کر کے فروخت کیا جاتا تھا. پانی چوری کر کے ٹینکرز کے ذریعے فروخت کیا جا رہا تھا. سندھ یونیورسٹی جامشورو میں شعبہ پلانٹ سائنس کی طالبات نے اپنے استاد پر جنسی ہراساں کیے جانے کا الزام لگایا ہے. الزام کے بعد یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر فتح محمد نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی. یونیورسٹی انتظامیہ کے مطابق ایک پروفیسر پر طالبات کو جنسی ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا. شعبہ پلانٹ سائنس کی ڈائریکٹر نے 6 مئی کو تحریری درخواست وائس چانسلر کو ارسال کی تھی جس پر ایکشن لیتے ہوئے VC نے 3 رکنی کمیٹی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. کمیٹی معاملے کی تحقیقات کرے گی اور کمیٹی 3 روز میں رپورٹ مرتب کرے گی. لاہور ہائی کورٹ نے گجرات پولیس کو 20 سال کی لڑکی کی بازیابی کا حکم دیا ہے جسے ونی کی غرض سے اغوا کیا گیا تھا. عدالت سے درخواست کی گئی تھی کہ لڑکی کو بازیاب نہ کرایا گیا تو اسے زبردستی درہ آدم خیل لے جا کر شادی کرا دی جائے گی. وکیل کے مطابق لڑکی کا باپ ذاتی جھگڑے کی وجہ سے درہ آدم خیل چھوڑ کر برطانیہ جا چکا ہے جبکہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ لاہور میں رہ رہی تھی. درہ آدم خیل سے تعلق رکھنے والے 5 افراد نے لڑکی کو اغوا کیا. اغوا کا تعلق 2016
2016 میں ہوئے جرگے سے ہو سکتا ہے، جہاں متاثرہ خاندان کو بندوق کے زور پر 2 لڑکیوں کو ونی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس آصف سعید کھوسہ نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جھوٹ اور دھوکے کا ہے۔ اس ملک میں سب لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور اگر پڑھے لکھے لوگ دھوکہ دیں گے تو پھر ان پڑھ کیا کریں گے۔ چیف جسٹس نے یہ ریمارکس 2 سرکاری نوکریوں کی تنخواہ وصول کرنے والی ٹیچر کے مقدمے کی سماعت کے دوران دیے۔ خاتون ٹیچر لبنہ بلقیس کی فاٹا میں ایک ہی وقت میں 2 نوکریاں کرنے سے متعلق کیس کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ لبنہ بلقیس کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ان کی موکلہ 2009 میں 9ویں گریڈ میں سٹی اسکول میں ٹیچر لگیں، 2012 میں کانٹریکٹ پر 7ویں گریڈ کی لیکچرر لگیں تو سٹی اسکول ٹیچر والی نوکری سے بغیر تنخواہ 1 سال کی چھٹی لی۔ سال بعد کانٹریکٹ مزید بڑھ گیا، لیکچرر شپ جاری رکھی اور سٹی اسکول ٹیچر والی تنخواہ بھی اکاؤنٹ میں آتی رہی۔ وکیل نے کہا کہ انہوں نے تمام تنخواہیں واپس کر دی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آپ نے دھوکہ دیا، 3 سال بعد جا کر سٹی اسکول ٹیچر والی نوکری سے استعفیٰ دیا۔ آپ حقائق کو نہیں جھٹلا سکتے، ایک ہی وقت میں 2 نوکریاں جاری رکھیں جو کہ جرم ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے سوچا فاٹا کا معاملہ ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اس عمل کے بعد تو آپ کسی پبلک سروس کے حقدار ہی نہیں رہتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پہلی غلطی ہی آخری غلطی ہوتی ہے۔ وکیل کی جانب سے درخواست واپس لینے پر عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ بلوچستان کے محکمہ تعلیم نے ڈیرہ بگٹی کے 81 غیر حاضر اساتذہ کو 3 ماہ کے لیے نوکریوں سے معطل کر دیا۔ معطل اساتذہ سے 15 روز میں جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سیکرٹری تعلیم بلوچستان محمد طیب لہڑی نے بتایا کہ محکمہ ثانوی تعلیم بلوچستان نے ڈیرہ بگٹی میں 81 غیر حاضر اساتذہ کو معطل کر دیا ہے۔ غیر حاضر ملازمین کو 3 ماہ کے لیے معطل کر کے 15 روز میں جواب طلبی تحریری طور پر جمع کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ سیکرٹری تعلیم بلوچستان نے کہا کہ ملازمین کی غیر حاضری کے باعث تعلیمی حرج ہو رہا ہے، کسی کو گھر بیٹھے تنخواہیں نہیں دی جا سکتی۔ معطل ملازمین کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ آنے کی صورت میں انضباطی کارروائی عمل میں لاتے ہوئے ان ملازمین کی ملازمت سے برطرفی کا حکم جاری کر دیا ہے۔ طیب لہڑی نے کہا کہ محکمہ تعلیم بلوچستان میں ایمرجنسی نافذ ہے، محکمے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے لاہور سے برطانیہ ہیروئن سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ہیروئن کو مہارت کے ساتھ کپڑوں کے پارسل میں چھپایا گیا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر کارگو میں کارروائی کے دوران لیڈیز کپڑوں کے ایک پارسل میں چھپائی گئی لاکھوں روپے مالیت کی ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ حکام کے مطابق پارسل لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن کے رہائشی خرم نے برطانیہ میں ایک خاتون کے نام پر بک کروایا تھا۔ ملزم کی تلاش جاری ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں، دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز۔